اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد محمد۔ محمد وعجل فرجهم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم آغا۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب قرآنی قصے، موضوع ہے تفسیر موضوعی۔ بات جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں چل رہی تھی، پیچھے کچھ انبیاء کے بارے میں پڑھنے کے بعد جناب عیسیٰ کے بارے میں بات چلی، جناب عیسیٰ کی ولادت سے پہلے کے آثار اور ولادت کے بعد کیا واقعات پیش آئے وہ بیان کیے، اور پھر رسالت تک کی بات ہم اس درس میں پڑھ رہے تھے، اور پھر بتایا کہ کچھ لوگ تھے جو 12 تعداد تھی، جو آپ کے خاص شاگرد تھے، جنہوں نے آپ کی مدد کی، آپ نے آپ کی کام آئے دین کی تبلیغ میں، وہ حواری کہلاتے تھے، ٹھیک ہے۔ اسی کے بارے میں ہم نے یہاں تک بات پہنچی تھی کہ حواریین کی انتھک محنت، تلاش و کوشش اور قربانیوں کا بنی اسرائیل پہ یہ اثر ہوا کہ بہت سے لوگ حضرت مسیح کی شریعت کے پیروکار ہو گئے، اور آخرکار یہودی جو برے چاہنے والے یہودی تھے ان پر فتح پائی، ان کے پروپیگنڈوں پر، جیسا کہ سورہ صف کے آخر میں ارشاد ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے طائفے گروہ نے ایمان لائے، وہ کفرت طائفۃ، بہت اوروں نے کیا کیا، کافر ہو گیا، فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عُدُوِّهِمْ، تو پھر ہم نے ان کی تائید کی، کیا کیا، ان کے عَلَىٰ عُدُوِّهِمْ، ان کے دشمن کے مقابلے میں ہم نے ان کی تائید کی، ان کی مدد کی، فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، تو وہ لوگ غالب آ گئے۔ اب یہاں پہ پڑھنا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انجام کیا ہوا۔ بنی اسرائیل کو توحید اور اچھائیوں کی طرف دعوت کے ذریعے جناب عیسیٰ نے سماج میں ایک اصلاحی تحریک کی بنیاد ڈالی، ایک اسلامی ایک تحریک، انقلاب ٹھیک ہے، یوں ڈالی کہ دکھاوے باز، ریاکار، عوام کو دھوکہ دینے والے، عوام فریب اور دنیا طلب یہودی جو ہیں وہ ان کے رہنماؤں کو خطرے کا احساس ہونے لگا۔ یہودی کیونکہ پہلے جناب موسیٰ آئے تھے، ان کے بعد جناب عیسیٰ آئے ہیں، تو ان کے یہودی جناب موسیٰ کی شریعت چل رہی تھی جو کہ یہودیوں نے بگاڑ کے رکھ دی تھی۔ اب جناب عیسیٰ کی ولادت ہو چکی تھی، ایک نئے نبی آئے تھے اور شریعت نہیں آئی تھی، تو یہودی اپنا جیسے اسلام میں یہودیوں نے عیسائیوں نے نقصان پہنچایا، ایسے ہی عیسائی جناب عیسیٰ جب آئے تو یہودی وہاں پہ نقصان پہنچا رہے تھے اور آپ کو کچھ کرنے نہیں دے رہے تھے۔ لیکن کیا ہوا، آپ نے اتنی ایسی تحریک کی بنیاد ڈالی کہ جو دکھاوے باز، ریاکار، عوام کو دھوکہ دینے والے دنیا پرست یہودی جو رہنما تھے، ان کو اپنا اوپر خطرہ محسوس ہونے لگا، لہٰذا چنانچہ وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازشیں رچنے لگے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی سازش کا علم ہو گیا، لہٰذا آپ روپوش ہو گئے۔ یہودی رہنماؤں نے آپ کو بہت ڈھونڈا، آخرکار جناب عیسیٰ علیہ السلام کا ایک ہم شکل آدمی کو پکڑ کر انہوں نے سولی پہ لٹکا دیا، اور اپنے خیال میں وہ جناب عیسیٰ کو قتل کر دیا۔ انہیں یہ لگا کہ اب ہم نے قتل کر دیا، جبکہ یہ فقط ان کا وہم و گمان تھا، ورنہ آپ زندہ و سلامت تھے، جیسا کہ سورہ نساء میں ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقولہم، ٹھیک ہے، اور ان کا یعنی اہل کتاب کا کہنا، یہ کہنا کہ انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، کہ ہم نے رسول اللہ، کہ ہم نے مریم جناب مسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا، وما قتلوہ، در حالی کہ انہوں نے انہیں قتل نہیں کیا، وما صلبوہ، اور نہ ہی انہیں تختہ دار پہ لٹکایا، ولیکن شبہ لہم، مگر معاملہ ان پہ مشتبہ ہو گیا، انہوں نے کسی اور کو دیا، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور جو لوگ اس میں اختلاف کرتے ہیں، لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، وہ اس کے بارے میں شک میں ہے، مَا لَهُم بِهِ مِنْ علم، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، إِلَّا اتَّبَعَ الظَّنَّ، مگر یہ کہ وہ گمان کی اتباع کرتے ہیں، بس گمان مان لیتے ہیں، وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، یقیناً طور پر انہوں نے قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اپنے پاس بلندی پہ لے گیا، وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ بڑا عزیز و حکیم، یعنی محکم مستحکم حکیم ہے، اور صاحب حکمت ہے۔ اہل کتاب کا یہ کہنا کہ ہم نے مسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا ہے، حالانکہ انہوں نے انہیں قتل کیا ہے اور نہ سولی دی ہے، بلکہ معاملہ ان لوگوں پر مشتبہ ہو گیا، اور جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کیا ہے وہ سب منزل شک میں ہیں، اور کسی کو گمان کی پیروی کے علاوہ کوئی علم ہے نہیں، بس گمان جو انہوں نے کر لیا، اور انہوں نے یقیناً انہیں قتل نہیں کیا ہے، بلکہ خدا نے اپنی طرف اٹھا لیا ہے،
اور خدا صاحب غلبہ اور صاحب حکمت بھی ہے۔ ان دو آیتوں سے صاف پتہ چلتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نہ سولی پر لٹکائے گئے اور نہ یہودیوں کے ہاتھوں قتل کیے گئے۔ ہاں، اور دوسری آیات سے یہ اندازہ ضرور ہوتا ہے کہ موت جناب عیسیٰ علیہ السلام کے واسطے بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ موت نہیں ہے ان کے لیے۔ یہ دو آیتوں کی طرف دیکھیے، یہ آیتیں بھی دو طرح کی ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو اس کا مطلب اس آیت کے ذیل میں یہ ہے کہ موت سبھی کو آنی ہے تو ان کو بھی آئے گی۔ دوسرا، خود جناب عیسیٰ کی زبانی جو قرآن میں ذکر ہے والسلام علیہ، مجھ پر سلامتی ہو، سلام ہے، یوم ولدت تو جس دن میں پیدا ہوا، وہ یوم اموت تو جس دن میں مروں گا، وہ یوم یبعث حیا اور جس دن میں زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ قرآن مجید کی برکت سے ان دو اہم باتوں کا علم صاحبان عقل و فہم، جو صاحبان عقل ہیں، شعور ہیں، اور مسیحیت کے پیروکار کو دو بڑے خطروں سے نجات دلاتا ہے، جو یہودیوں کا یا مسیحیوں کا کو جی مسیحیت کے پیروکاروں کو دو بڑے خطروں سے نجات دلا۔ ایک تو یہ کہ جیسا کہ بعض مسیحی اس خوش فہمی کا شکار ہے کہ جناب عیسیٰ مسیحیوں کے گناہوں کا کفارہ بن کر سولی پر لٹکا دیے گئے۔ عیسائیوں نے کیا کہا؟ آج بھی یہی مانتے ہیں کہ جو عیسیٰ سولی چڑھے ہیں، وہ جو ہم سے خطائیں اور گناہ ہوئے تھے ان سب کا کفارہ ہو گیا، اب ہم پہ جنت واجب ہے، ہمارے بدلے وہ سولی پہ چڑھ گئے۔ یہ تصور جھوٹ اور غلط قرار پا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ کس سے؟ ان دو باتوں سے، قرآن مجید کی برکت سے۔ دو اہم باتیں، پہلی یہ کہ ان کے اس غلط فہمی دور، دوسرا یہ کہ انسانوں کی طرح ایک دن جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی موت کی آغوش میں چلے جائیں گے، جو کہ غلو سے نجات اور تثلیث کے عقیدے کا بطلان کا سبب ہے۔ اس آیتوں سے کہ ہر جناب عیسیٰ جو ہے وہ اٹھا لیے گئے ہیں، قتل نہیں ہوئے، اس سے یہ کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گناہوں سے قتل کا بدلہ قرار پائے، وہ یہ بھی غلط ثابت ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ، ان کو موت آنی ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب عیسیٰ خدا ہیں، ان کا عقیدہ بھی باطل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تثلیث کے عقیدے کے بطلان کا سبب ہے۔ رہی یہ بات کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی بھی زندہ ہیں یا رحلت کر گئے، اس سلسلے میں مفسرین کی کئی نظریات پائے جاتے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ سورہ ال عمران کی یہ آیہ مبارکہ کی تفسیر ہے۔ خداوند عالم کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جب یاد کرو اس وقت کو کہ جب اللہ نے جناب عیسیٰ سے کہا، اے عیسیٰ انی متوفی کا، ٹھیک ہے، ورافعک الیہ ومطہرک من الذین کفروا۔ یہ جو آیت ہے اس میں کیا ہے؟ اس وقت کو یاد کرو جب جناب خدا نے فرمایا، اے عیسیٰ ہم تمہاری مدت قیام دنیا کی پوری کرنے والے ہیں، ورافعک الیہ اپنے پاس اٹھانے والے ہیں، مطلب اٹھا کر لے جانے میں، مطہرک من الذین کفروا، لوگ جو تم کفر کرتے ہیں ان سے بچانے والے ہیں، ٹھیک ہے، نجات دلانے والے، خباثت سے نجات۔ توفا قرآن مجید میں کبھی موت کے بعد نہیں استعمال ہوا ہے اور کبھی نیند کے لیے استعمال ہوا ہے، جیسا کہ سورہ زمر میں ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فیہا منامہا۔ اللہ ہی ہے جو روحوں کو موت کے وقت اپنی طرف بلا لیتا ہے، اور جو نہیں مرتے ہیں ان کی روحوں بھی نیند کے وقت طلب کر لیتا ہے، جب وہ سو رہے ہوتے ہیں تب بھی روح اٹھ جاتی ہے۔ اس بنیاد پر کچھ مفسرین کا خیال یہ ہے کہ کیونکہ توفا فقط موت سے مخصوص نہیں ہے، لہذا ممکن ہے کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہوں، اور روایات سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے، معصومین کی روایتوں سے وہ زندہ ہے۔ لیکن کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں توفا کا لفظ عموماً اور پوری طرح قبض روح یعنی موت کے معنی میں استعمال ہوا ہے، مگر یہ کہ اس استعمال کے برخلاف کوئی قرینہ پایا جاتا ہو کہ اس کے برخلاف، ورنہ موت کے معنی میں آیا ہے۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے، توفا عروج کے معنی میں ہے، استعمال نہیں ہوا ہے، توفا کے معنی بلندی کے معنی میں نہیں ہوا ہے کہ اوپر لے گئے، لہٰذا مذکورہ آیہ کریمہ سے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی موت کو ثابت کیا جا سکتا ہے کہ نہیں، وہ انتقال ہوا ہے ان کا، ٹھیک ہے، جبکہ بعض الگ الگ نظریات ہیں لیکن روایات سے ثابت زندہ ہے۔ سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ پیدائش کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بات کرنا برے چاہنے والوں کے لبوں پر مہر سکوت پر جناب مریم کی پاک دامنی پر واضح دلیل قرار پایا۔ اگر جناب عیسیٰ اس وقت نہ بولتے تو جناب مریم کو کیسے کیسے طعنے سننے پڑتے۔ جناب عیسیٰ کا پیدائش کے وقت بات کر لینا ان سب کا جواب بن گیا، جو برا چاہنے والے بدخواہ لوگ تھے ان کے منہ پر تالا بھی ڈال دیا، اور جناب مریم کی پاک دامنی اور عفت کی دلیل بھی بنا۔ قرآن مجید نے
خداوند عالم نے قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بے شمار معجزوں کو کیا کہا ہے؟ کلمہ الہی کا جلوہ اور روح خدا کی تجلی مانا ہے، گردانا ہے نہیں مانا ہے، نہ کہ ان میں روح خدا حلول کا کرشمہ کہ ان کے اندر اللہ کی روح مثلا حلول کر گئی، اور ٹھیک ہے، اور اس طرح ان کے پیروکاروں کو غلو کا شکار ہونے سے خبردار کرنا ہے، غلو مت کرنا، آگے مت کرنا، اس لیے کہ خدا حلول نہیں کیا ہے ان کے اندر، خدا حلول نہیں کرتا۔ حواری کون ہے؟ حضرت مسیح علیہ السلام کے وہ شاگرد تھے جنہوں نے آپ کی رسالت کی تبلیغ میں بہت زحمتیں اٹھائیں، اور جنہوں نے بنی اسرائیل کی دشمنی کے اوج اور کمال پر پہنچنے کے وقت جناب عیسیٰ علیہ السلام سے وفاداری کا ثبوت دے کر کافروں کو سے ناتا توڑ دیا۔ یہودیوں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے جب اپنے دنیاوی فائدوں کو خطرے میں دیکھا، مفادات کو خطرے میں دیکھا یہودیوں نے، تو آپ کو قتل کی سازشیں رچنے لگے آپ کی جناب عیسیٰ کی، اور یہودیوں کے خیال کے برخلاف حضرت مسیح مارے نہیں گئے بلکہ انہوں نے آپ کی شبیہ کو صلیب پر لٹکا دیا۔ قرآنی آیات کی بنیاد پر مفسرین کے درمیان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ ہونے یا وفات پا جانے کے بارے میں اختلاف نظر ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ وہ انتقال ہو گیا ہے، مر گئے ہیں، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں وہ زندہ ہے، اور روایات سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ زندہ ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کس عمر میں رسالت پر مبعوث ہوئے؟ 30 سال کی، یاد ہے پیچھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جن معجزات کو قرآن نے ذکر کیا وہ کیا کیا ہیں؟ بولیے، مردے کو زندہ کرنا، پرندے کی شکل بنا کے وہ کرنا، کوڑی اور ناپیدائشی اندھوں کو شفا دینا۔ حواریوں کتنے لوگ تھے؟ 12، اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اہداف کو آگے بڑھانے میں کیا کردار ادا کیا؟ بہت زیادہ زحمتیں اٹھائیں، قربانیاں دی، توفع کے ان سے یہودیوں سے اور ان سے ناتا توڑ دیا۔ توفع کے معنی کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ ہونے یا وفات پا جانے کے بارے میں مفسرین کے اختلاف نظر کی وضاحت کی ہے۔ توفع کے معنی بعض ٹائم نیند کے آتے ہیں، بعض ٹائم موت کے آتے ہیں، اس لیے خالی موت کے لیے نہیں استعمال ہوتا۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ توفع کے معنی خالی موت نہیں ہوتا ہے، لہذا جناب عیسیٰ کی اور آیت سے ہی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے ان کو اٹھایا ہے، وہ زندہ ہے، اور روایات بھی یہی بتاتی ہیں۔ لیکن بعض مفسرین توفع کو کہتے ہیں کہ عموماً توفع موت کے ہی معنی میں آیا ہے، بلندی کے معنی میں نہیں آیا، عروج کے معنی میں، لہٰذا اس سے یہ بھی ثابت کیا جا سکتا ہے کہ وہ مر چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی۔ یہ کتاب ختم ہو گئی، پرانی قصے اردو والی، انشاءاللہ اس کے بعد دوسری کتاب رمضان کے بعد لگے گی، کیونکہ فی الحال آج سے رمضان کی چھٹی ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد سے نئی تفسیر موضوعیہ جو بھی کتاب لگے گی انشاءاللہ، موفق و معید باشید انشاءاللہ۔ دعا میں یاد رکھیے گا، ماہ مبارک رمضان میں خاص کر کے انشاءاللہ۔ ہم چلیں